अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। अभी मैं ख़बर देख रहा था, एक ट्वीट देख रहा था। मोहसिन दावड़ ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने पाक फ़ौज पे इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में पाक फ़ौज ने फ़ायरिंग की है और फ़ायरिंग के नतीजे में ANP के एक कारकुन जाँ बहक हो गए हैं और ये इस वजह से होता है क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है या उनको कोई पूछ नहीं सकता। अब ये मोहसिन दावड़ हैं कौन? क्यों ये आए रोज़ पाक फ़ौज पे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं? क्या वजह है कि वो पाक फ़ौज उनको पूछती भी नहीं है? क्या वजूहात हैं कि वो पाक फ़ौज पे इल्ज़ामात लगाते हैं? क्या वजह है कि वो हमेशा से पाक फ़ौज के और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहे हैं? आपने देखा कुछ साल पहले या 1-2 साल पहले एक DGI SPR हमारे बड़े फेवरेट हुआ करते थे, उन्होंने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया कि ये अफ़गानिस्तान में रॉ से फंडिंग लेते हैं, इनको पैसे आते हैं और ये वो पैसा यहाँ पे पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में। पाक फ़ौज ने सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हमेशा से हर्ज़ा सराई करते आए हैं, पाक फ़ौज को हमेशा से बुरा भला कहते आए हैं और इन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत फैलाई है पूरे KPK में और अफ़गानिस्तान के इलाक़ों में कि ये पाकिस्तान में किसी भी सूरत में ये इनको स्टेबल नहीं होने देना चाहते पाकिस्तान को, और पाक फ़ौज को इन्होंने इल्ज़ामात लगाए। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये इनको कोई पूछने वाला नहीं है, रॉ से ये फंडिंग लेते हैं और इनके ताल्लुकात बड़े पुराने हैं, बड़े दूर तक इनके ताल्लुकात हैं, इनको कोई पूछ नहीं सकता। ना इनके बारे में किसी किस्म की कोई इबहाम इसमें है कि वो रॉ से और दूसरी एजेंसी से, मोसाद से और CIA से ये फंडिंग लेते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। मोहसिन दावड़ हैं कौन? मोहसिन दावड़ PDM के इस वक्त वो मेंबर हैं और हुकूमत का हिस्सा हैं। हमेशा से ये ऐसे ही चलता है। अब दो चीज़ें हैं ना, एक तरफ तो PDM है और दूसरी तरफ PTI है। PTI जो है वो पाकिस्तान का एजेंडा लेके चल रही है, पाकिस्तान को हमेशा से बात कर रही है पाकिस्तान के बारे में और इस तरह की सारी चीज़ें वो PTI कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि PDM है और बैरूनी एजेंडे पे काम कर रही है, उसमें करप्शन, उन सब पे करप्शन के केसेस हैं। PTI पे ना तो कोई करप्शन का केस है। इनको ये अब ये होना क्या है? अब प्लानिंग ये है कि ARY को इन्होंने बंद कर दिया है। ARY को किसी भी सूरत में ये नहीं दोबारा चलना, कम से कम उस देर तक नहीं चलना देना चाहते जब तक इनकी अपनी हुकूमत है। दूसरी तरफ ये ख़बर है या ये मुबैना तौर पे ख़बर हो सकती है कि बोल न्यूज़ को बंद करने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। अंदरूनी तौर पे ख़बरें आ रही हैं कि बोल को भी ये बंद करेंगे। बाकी रह जाते हैं सोशल मीडिया को वैसे ये क्रैक डाउन करेंगे और क्रैक डाउन करके इन्होंने पहले इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया, इन्होंने समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ पर्चे कटवाए, इन्होंने साबिर शाकिर पे पर्चे कटवाए, अरशद शरीफ पे पर्चे कटवाए और वो दोनों जो हैं साबिर शाकिर और अरशद शरीफ बाहर चले गए, अपनी जान बचा के बाहर चले गए, क्योंकि उनको पता था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी और वो अपनी आवाज़, अपना कलम जारी रखेंगे। वो जहाँ कहीं पे बैठेंगे, क्यों, उनका मसला क्या है? इन दोनों का मसला, या बल्कि जो PTI के कारकुन हैं या PTI का जो बयानियाँ लेके आगे चलते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है कि एक ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ, एक वो करप्शन के बेसिकली ख़िलाफ़ हैं।
آپریشن رجیم چینج کے خلاف ہیں، جو پاکستان میں 9 اور 10 اپریل کی رات کو ہوا اس کے وہ خلاف ہیں۔ وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیرونی طاقت کے ذریعے سے ایک پاکستان میں حکومت چینج ہوئی، اور حکومت چینج ہونے کے بعد یہ پاکستان میں سب سے اہم صورتحال بنی۔ پاکستان کو ڈی اسٹیبل کیا گیا، پاکستان کو مختلف اداروں نے، اس میں الیکشن کمیشن ہے، اس میں کچھ اور ادارے ہیں، انہوں نے پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے میں کردار ادا کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، 12-14 جماعتیں جو ہیں، ان سب پہ دیکھ لیں، سب کے سربراہوں پہ کیسز ہیں، ان کے جو ایم این ایز ہیں ان پہ کیسز ہیں، اور سارے جو ہیں وہ مطلوب ہیں۔ ان پہ کرپشن کے کیسز بھی ہیں، ان پہ منی لانڈرنگ کے کیسز بھی ہیں، ان پہ فراڈ کے کیسز بھی ہیں، ان پہ زمینوں پہ قبضے کرنے کے کیسز بھی ہیں، ان پہ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں۔ تو وہ سارے پاکستان پہ مسلط ہو گئے ہیں، اور نہ تو وہ پاکستان کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے بہترین مفاد میں وہ کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے کیسز کو ختم کرنے آئے ہیں، اور جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی اس وقت پچھتا رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ بھی ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ کیوں پاکستان پہ مسلط ہو گئے ہیں، اور جتنے بھی وہ چیزیں یہ چل رہی ہیں یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں نہیں ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی جو کیمپین ہے اس میں صحافتی جو آرٹیکل 19 کہتا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو، مطلب کہ جو صحافت پہ پابندیاں لگا رہے ہیں اس کو اپنی کمپین کا حصہ بنا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صحافیوں کے لیے آواز اٹھاؤں گا، میں ARY کو دوبارہ چلوانے کے حق میں بات کروں گا، اور جو بول نیوز پہ یہ کام کرنے والے ہیں اس کے خلاف بات کروں گا۔ پاکستان کی جو سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے کہ ایک اگر بات کرتا ہے کسی حق میں تو دوسرا اس کو کنڈیم کرتا ہے، وہ دوسرا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا یہ تو بات ماننے والی ہے ہی نہیں نا کہ ایک آپریشن پاکستان میں ہوا، رجیم چینج ہوا، اور رجیم چینج کے نتیجے میں پاکستان میں جو ساری چیزیں آپ نے دیکھی وہ ہوتی رہی ہیں۔ نہ تو یہ پاکستان کو اسٹیبل کر سکے ہیں، نہ یہ پاکستان کو بہترین مستقبل دے سکے ہیں، نہ یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں کام کر سکے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اپنے کیسز بچانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ بچا رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے بچا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے کیسز ختم کر کے نواز شریف کو دوبارہ لے کے آنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ نواز شریف کی کرپشن جو کی تھی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو اس وقت ہو رہا ہے۔ اب اگر پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور پاکستان یہ ساری چیزیں پاکستان میں کریں گی تو کون ملک ہے جو پاکستان پہ اعتبار کرے گا؟ کس ملک کو پاکستان پہ اعتبار ہوگا؟ اور آپ نے دیکھا کہ $1 بلین کے لیے انہوں نے کتنی محنتیں ترلے کیے، انہوں نے کتنے لوگوں کے پاؤں پکڑے، کتنے ممالک کے پاس یہ گئے اور جا کے یہ کہا کہ ہمیں مدد کریں، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ یہ سعودی عرب میں گئے، یہ دبئی میں گئے، یہ ترکی میں گئے، یہ چائنا گئے، لیکن کسی نے بھی ان کو ہم پلہ نہیں ہونے دیا۔ اور یہ پاکستان پہ اس وقت امپورٹڈ کمپنی، تمام ممالک کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے لائے گئے ہیں، یہ کس طرح سے آئے ہیں، اور یہ اگر تھوڑی دیر اور رہے تو پاکستان جو ہے وہ ڈی اسٹیبل ہوگا، پاکستان کے ریزروز کم ہوں گے، پاکستان کے ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں، اور یہ کسی صورت بھی پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ARY کو انہوں نے بند کر دیا۔ ARY کے مائکس کو لوگ، میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، مائکس کو لوگ چوم رہے ہیں، وہ ان پہ پھول پھینک رہے ہیں، کیونکہ وہ بیانیہ بنا رہے ہیں نا، وہ بیانیہ لے کے آگے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ عمران خان کا بیانیہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ بول نیوز کون ہے؟ بول نیوز بیانیہ عمران خان کا آگے لے کے چل رہا ہے۔ اور جیو جو ہے، جیو کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟
ARY اور جیو کا اگر کمپیریزن دیکھیں تو جیو پہ 1000 اگر ویورشپ ہو رہی ہے تو ARY پہ 50,000 ہو رہی ہے یا 10,000 ہو رہی ہے، مطلب کہ 10 گنا زیادہ ویورشپ وہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو یہ تو پاکستانی عوام کا پیار ہے ان کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ یہ کس طرح سے پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے چیزیں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ مراسلہ حکومت ہے۔ مراسلے کے ذریعے یہ آئی ہوئی ہے اور اس میں کام کیا گیا ہے کچھ اندرونی سازشوں کے ذریعے سے، اندرونی لوگوں کی طرف سے۔ تو پاک فوج کی بات ہوئی، پاک فوج محسن داوڑ نے جو باتیں کیں وہ میرا خیال ہے کہ پاک فوج کو یا DGI/SPR کو اس بارے میں کوئی ٹویٹ، کوئی بیان جاری کرنا چاہیے کہ کیوں محسن داوڑ جو ہے آئے روز الزامات لگاتا رہتا ہے اور آئے روز پاکستان پہ مختلف قسم کے الزامات لگاتا رہتا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔